السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہماری بات ہو رہی ہے ریزلٹس آف اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پر۔ تو اس میں ہم نے سب سے پہلا جو اس کا رزلٹ دیکھا تھا وہ تھا ٹائم ڈائلیشن کا، جس کے مطابق ہم نے دیکھا کہ ٹائم ایک ایبسلیوٹ کوانٹٹی نہیں ہوتی، ٹائم ایک ریلیٹیو کوانٹٹی ہوتی ہے، اور باقی باتیں اس کی وضاحت میں ہم نے کی۔ یہاں ہمیں اس ویڈیو میں صرف بات کرنا ہے اس کی اپلیکیشنز پر، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے ہمیں۔ تو اپلیکیشن میں جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہ امیزنگ رزلٹ ٹائم ڈائلیشن والا فزیکل پروسیسز، کیمیکل پروسیسز، بایولوجیکل پروسیسز، یہ سارے پروسیسز چونکہ ٹائمنگ پروسیسز ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ایجنگ پروسیس آف ہیومن باڈی، ان سب پر اپلائی ہوتا ہے۔ یعنی ایجنگ پروسیس آف ہیومن باڈی بھی سلو ڈاؤن ہوتا ہے بائی دی موشن ایٹ ویری ہائی اسپیڈ۔ تو اسی پر ہمیں تھوڑی سی اور بات کرنا ہے کہ ایجنگ پروسیس کس طرح سے افیکٹ ہوتا ہے۔ اب ہم اس کو ایک مثال سے سمجھیں گے کہ فرض کرتے ہیں کہ ایک صاحب ہیں میاں بوٹا ان کا نام ہے، وہ ایک خلائی جہاز میں بیٹھ کر لگ بھگ روشنی کی رفتار سے سفر کرتے ہیں۔ تو یہاں آئنسٹائن کا یہ فرمانا ہوگا کہ اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق میاں بوٹا کے سارے عضویاتی عمل دھیمے پڑ جائیں گے، سلو پڑ جائیں گے، یعنی ان کی ہارٹ بیٹ ہو، مطلب دل کی دھڑکن، ان کا سانس لینے کا عمل ہو، یا باقی میٹابولک ری ایکشنز ہوں، یہ تمام عوامل سلو پڑ جائیں گے، سلو ہو جائیں گے، لیکن خود انہیں اس سست رفتاری کا کوئی احساس نہ ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ان کی کلائی کی گھڑی، ان کی رسٹ واچ یا ان کی اسپیس شپ میں لگی ہوئی گھڑی بھی سلو ہو چکی ہوں گی، وہ بھی اسی تناسب سے جس تناسب سے ان کے اپنے نظام سست پڑے ہیں، یعنی سلو ہوئے ہیں، اسی مناسبت سے، اسی تناسب سے وہ گھڑیاں بھی سلو ہو گئی ہیں۔ لہٰذا میاں بوٹا کو اس سلونیس کا کوئی احساس نہیں ہوگا۔ اب اگر میاں بوٹا کے کوئی دوست ان کو اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہوں، اپنی جگہ مطلب زمین پر کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں، تو انہیں حیرت ہوگی کہ سال پر سال گزرتے جا رہے ہیں لیکن بوٹا صاحب بوڑھے ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، یعنی ان کی ایج بڑی سلو چل رہی ہے۔ اور اگر یہ حضرت ایسے ایٹمی خلائی جہاز پر سوار ہو کر سیر کو نکلیں جس کی رفتار تقریباً 90% آف سپیڈ آف لائٹ ہو، یعنی اب ہم نے کیس چینج کیا ہے کہ اگر ان کے خلائی جہاز کی سپیڈ 90% آف سپیڈ آف لائٹ ہو تو 10 برس تک دنیا کے گرد چکر کاٹنے کے بعد جب وہ واپس آ کر زمین پر قدم رکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان کی عمر تو صرف 5 سال بڑی ہے، یعنی ہمارے حساب سے، زمین کے حساب سے ہم سارے لوگ 10 سال آگے نکل چکے ہوں گے۔ ان کا وہ جو آبزرور دوست ہے زمین پر، وہ 10 سال اس کی ایج بڑھ چکی ہوگی، لیکن میاں بوٹا کی عمر صرف 5 سال بڑی ہوگی۔ اس کی مزید وضاحت ہم ایک اور اگزامپل سے کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہمارے پاس ٹوین بوائز ہیں، جڑواں بچے ہیں دونوں، اے اور بی، 10 سال ان کی ایج ہے، اور یہ جڑواں بچوں کا نام لینے کا مقصد یہ تھا کہ بالکل برابر ایج ہے ان کی، اور ان کے جو میٹابولزم ہے، ان کے تنفس ہیں، ان کا جو دل کی دھڑکن ہے، یہ سارے ٹائمنگ پروسیسز جو ان کے جسم کے ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہیں یہاں پہ، اس لیے ان کی ایج بھی بالکل ایک جیسی ہے۔ تو ان میں سے ہم اے کو زمین پر رہنے دیتے ہیں، جبکہ بی کو ہم ایک خلائی جہاز میں، ایک اسپیس شپ میں بٹھا کے، اور اس اسپیس شپ کو 0.87 سی یا 0.9 سی سپیڈ کے ساتھ زمین کے گرد چکر لگواتے ہیں، یعنی یہ سپیڈ تقریباً 90% آف سپیڈ آف لائٹ ہوگی۔ تو یعنی 90% آف سپیڈ آف لائٹ سے چلنے والی اسپیس شپ میں ہم نے
جس بچے کا نام بی ہے اس کو بٹھایا ہے۔ تو 20 سالوں بعد جب ہم زمین کے حساب سے دیکھیں گے تو زمین کے حساب سے ہم 20 سالوں بعد انہیں زمین پر واپس بلائیں گے، اس اسپیس شپ کو زمین پر لائیں گے۔ تو آبویسلی وہ بچہ جو زمین پر موجود تھا جس کا نام اے تھا وہ تو 30 سال کا ہو چکا ہوگا، کیونکہ 10 سال پہلے ایج تھی اور 20 سال مزید لگے تو وہ تو 30 سال کا ہو چکا ہوگا۔ لیکن تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اگر یہ ویلیو وی کی پٹ کی جائے، ریلیٹیو موشن کی سپیڈ یہ پٹ کی جائے فارمولا میں، ٹائم ڈائلیشن والے میں، تو یہاں سے جو چیز نکلے گی اس بی بچے کی جس کا نام بی ہے، اس کی ایج میں صرف 10 سال اضافہ ہوا ہوگا، یعنی 10 سال شروع میں تھی اور 10 سال اور یہ ابھی صرف 20 سال کا ہوا ہوگا۔ آئنسٹائن کے مطابق یہ کوئی صرف کیلکولیشن کا فرق نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے 30 سال کے جوان اور 20 سال کے نوجوان میں ظاہری طور پر فرق ہوتا ہے، ان کی فزیک ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ان کی لکس ڈیفرنٹ ہوتی ہے، وہ بالکل ایسے ہی ہوگا کہ یہ ابھی 20 سال کا نوجوان لگے گا اور یہ جو ہے یہ 30 سال کا جوان ہو چکا ہوگا، جو اے ہوگا، جو زمین پر ہی تھا۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ ایسا اس لیے ہوا ہے کہ اسپیس شپ میں جاتے ہوئے جو بچہ اسپیس شپ میں موجود تھا اس کے سارے ٹائمنگ پروسیسز، اس کا میٹابولزم، اس کی دل کی دھڑکن، اس کا تنفس کا نظام، یہ ساری چیزیں سلو ہو چکی ہوں گی۔ اسے خود یہ فیل نہیں ہوگا کیونکہ اس کے پاس جو وال کلاک ہوگی یا رسٹ واچ ہوگی وہ بھی سلو ہوگی اور اس کو اپنا آپ نارمل لگ رہا ہوگا، لیکن زمین پر جو آبزرور کھڑا ہے، کوئی آبزرور، تیسرا آبزرور ہے جس نے ان دونوں کو آبزرو کیا، اس کے مطابق اس نے دیکھا کہ ان 20 سالوں میں یہ تو نارملی 30 سال کا ہو گیا لیکن یہ ابھی 20 سال کا ہوا ہوگا۔ تو یعنی جب ریلیٹیو موشن کی سپیڈ آبزرور اور فریم آف ایونٹس کی ہائی ہوتی ہے، اپروچ کرتی ہے سپیڈ آف لائٹ کو، تو ٹائمنگ پروسیسز سلو ہو جاتے ہیں، ایجنگ پروسیس بھی ایون سلو ہو جاتا ہے۔ تھینک یو۔